کا صدقہ تمہارے در سے سرکار مولانا ضیاء الدین محمد فخر عالم نگاہ کن از کرم در حال دارم پسے کل دور کن زنگے دلم را ہمیں از لطف تو امیدوار محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں یہاں وہی جنہیں مولانا ضیاء بلاتے ہیں. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. وقال الله تعالى في القرآن الكريم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فرماتا ہے باری تعالیٰ قرآن پاک میں کہ آگاہ ہو جاؤ اولیاء اللہ کے اوپر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے. اور فرماتے ہیں سرکار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عند ذکر اولیاء اللہ تنزل الرحمہ. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں اولیاء اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو ہم اس وقت اس مقام پر حاضر ہیں جہاں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں. اس مقدس اور منور موقع یعنی اس کے موقع کی وجہ سے بھی اور یہاں جو اللہ کی محبوب ہستی اللہ کے محبوب ولی حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ طلبہ افروز ہے ان کی وجہ سے. حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جے پور میں اللہ کا نور لے کر آئے اور اللہ کا نور پھیلایا. میں آپ کو روحانی پہلو سے بتا رہا ہوں. ہر نبی دنیا میں آیا اللہ کا پیغام لے کے لا الہ الا اللہ. آدم علیہ السلام آئے تو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. موسیٰ علیہ السلام آئے تو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. عیسیٰ علیہ السلام آئے تو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہر نبی نے اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا اللہ کے کلمے کو بلند کیا اور ہمارے آقا سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کے کلمے کو لا الہ الا اللہ کو بلند کیا. اور پھر چونکہ نبوت آپ پر ختم ہے اب آگے کوئی نبی نہ ہوگا تو یہ فیض نبوت ولایت کے ذریعے جاری ہوا اور آپ نے مولا علی علیہ السلام کو اپنی ولایت عطا فرمائی اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. جو ہم قوالی میں سنتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جس کا میں مولا ہوں یعنی جس کا میں ولی ہوں اس کا یہ علی بھی ولی ہے مولا ہے. مولا کے معنی مددگار کے مولا کے معنی آقا کے مالک کے. تو تمام پھر ولایتیں حضرت مولا علی علیہ السلام سے چلی اور مولا علی نے بھی کلمے کو بلند کیا. یہ ذکر لا الہ الا اللہ یہ حضور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی علیہ السلام کو سکھایا اور آپ سے پھر دیگر خلفائے اکرام نے سیکھا اور پھر تمام سلسلوں میں بٹا سلسلہ چشتیہ قادریہ نقشبندیہ اس طرح یہ ہوتا ہوتا ہندوستان میں آیا. اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کی سرزمین پر ذکر لا الہ الا اللہ کو بلند کیا اور پھر اسی سلسلے چشتیہ کا نور یہاں جے پور آیا حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب کے وجود کی شکل میں اور آپ نے بھی یہاں کلمہ لا الہ الا اللہ کو بلند کیا. لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے کہ اس سے افضل کوئی کلمہ نہیں. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر سب سے افضل ذکر جو ہے وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ. آپ کسی سلسلے میں بیعت ہو آپ کو ذکر لا الہ الا اللہ کرایا جائے گا. یہی طریقہ صوفیہ ہے. اسی سے ہی تزکیہ نفس ہوتا ہے اسی سے ہی تزکیہ قلب ہوتا ہے. آپ ایک روحانی بارگاہ میں موجود ہیں. آپ کو مذہب اسلام کے روحانی پہلو بتائے جا رہے ہیں. یہاں نماز روزے کے مسائل کی بات نہیں ہو رہی. یہاں بات ہو رہی ہے آپ کے اندر موجود آپ کی روحانیت. یہ
آپ کا مولانا ضیاء الدین صاحب سے روحانی تعلق ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں، اور مولانا ضیاء الدین صاحب کی آپ لوگوں پر توجہ ہے اور کرم ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سکھاتے ہیں، آتے ہیں یہاں وہی جنہیں مولانا ضیاء بلاتے، اگر یہ نہ بلائے تو کوئی آ نہیں سکتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یک زمانہ صحبت باولیاء، تھوڑی دیر اولیاء اللہ کے قدموں میں ان کی چوکھٹوں پر بیٹھ جانا، بہتر از 100 سالہ طاعت بریا، 100 سال کی سچی عبادت سے بہتر ہے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، آگے فرماتے ہیں، ہر کے خواہی ہم نشینی باخدا، ہر کے خواہی ہم نشینی باخدا، جو اللہ کے ساتھ بیٹھنا چاہے وہ نشینت در حضور اولیاء، اس کو چاہیے کہ اولیاء اللہ کی چوکھٹوں پر جا کر بیٹھا جائے۔ چوش ہوئی دور حضور اولیاء، جب اولیاء اللہ کی چوکھٹ سے اگر دور ہو جائے گا، ان کے پاس نہیں آئے گا، در حقیقت کیسا دور خدا، تو در حقیقت تو اللہ سے دور ہو جائے گا۔ طریقت، روحانیت، درویشی، صوفیت ہمیں اپنے رب کے ساتھ دلی تعلق توڑنا سکھاتی ہے، اور اس کا راز پوشیدہ ہے پیر و مرشد کی محبت میں۔ یہ بہت باریک مدعا ہے، جہاں علماء صاحب بربلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ سے تعلق بنا لو، ڈائریکٹ اللہ سے تعلق نہیں بن سکتا، کیونکہ اللہ نے بھی آپ سے ڈائریکٹ تعلق نہیں بنایا، بلکہ اپنے نبی کے ذریعے بنایا۔ نبی کے ذریعے آپ کو ہدایت دی، آپ کو قرآن دیا، آپ کو نماز دی، آپ کو حج دیا، زکات دی، تمام اسلام دیا، نبی کے ذریعے دیا۔ اللہ کی شان نہیں کہ وہ ڈائریکٹ اپنے بندے سے بات کرے، اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی بارگاہ میں اس کے قریب ہونے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو، وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ ڈھونڈو۔ بغیر وسیلے کے بیڑا پار نہیں لگے گا۔ ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پیر و مرشد کی طرف اشارہ دیتے ہوئے کہ کہتے ہیں نا کہ پیر کرنا قرآن سے کہیں ثابت ہے، کہاں لکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اللہ جسے ہدایت دے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، بھٹکانا چاہتا ہے، جس کو اللہ بھٹکائے، فَمَن تَجِدْ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو تم اس کا کوئی ولی اور مرشد نہیں پاؤ گے۔ ایسا شخص ولیوں کا انکار کرے گا، پیر و مرشدوں کا انکار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کا اشارہ دے رہا ہے، ہمیں آگاہ کر رہا ہے، غور کی ضرورت ہے غور کرنے کی۔ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تم ایسے شخص کا کوئی پیر و مرشد اور ولی سے اس کا ارتباط نہیں پاؤ۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ وہ ہستی ہے کہ جن کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ اولیاء اللہ کی پہچان کیا ہے؟ تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم ان کی طرف دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ یہ اولیاء اللہ کی شان ہے۔ ایک حدیث میں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کے ذریعے مخلوق کو ہدایت دیتا ہے، مخلوق کے اوپر سے بلاؤں کو دور کرتا ہے، ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ بارشیں برساتا ہے، ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ رزق مخلوق کو دیتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں آپ حضرات کو، وَبِهِمْ يُرْزِقُونَ وَبِهِمْ يُمْطِرُونَ وَبِهِمْ يُرْفَعُ عَنْكُمْ بَلَاءً، ان کے صدقے میں بلاؤں سے بچا لیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے تمہیں بچا لیتا ہے، آزمائشوں میں نہیں ڈالتا، ان کے صدقے میں تمہارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ فیض ہے اولیاء اکرام کا، اور اولیاء اکرام کا جو فیض ہے یہ آیا کہاں سے؟ یہ فیض نبوت سے آیا ہے۔ درگاہوں پر جانے سے کیا ہوتا ہے میں بتاؤں آپ کو کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صحابہ اکرام کو لے کر فروض کی شکل میں جنگ بدر اور جنگ احد سے صحابہ اکرام کے شہیدوں کے مزارات پر جاتے تھے، اور وہاں آپ ان کا سالانہ عرس کرتے تھے۔ بار بار آپ گئے اور وہ جلسے کیے ہیں، وہاں
نعت اور منقبتیں اور قصیدے پڑھے گئے شہداء کی شان میں، وہاں کھانے ہوئے ہیں، وہاں تقریریں ہوئی ہیں، یہی عرف کی اشکال ہے۔ ہر چیز میں یہ یاد رکھنا، وہ عمل جس کے اجزاء ترکیبی اگر دائرہ شریعت میں بیٹھتے ہیں تو وہ جائز ہے، اور اگر دائرہ شریعت سے باہر ہے تو وہ ناجائز ہے۔ عرس میں کیا ہوتا ہے؟ عرس میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، سب سے پہلی ذکر الہی ہوتا ہے، اس عرس میں واضح و نصیحت ہوتا ہے، عرس میں پاکیزہ کلام یعنی قوالی محفل سما پڑھا جاتا ہے، عرس میں لنگر کھلایا جاتا ہے، کھانا کھلانا ثواب ہے، عرس میں لنگر پر فاتحہ دلائی جاتی ہے، کھانے کے اوپر فاتحہ دینا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ملا علی قاری، امام ملا علی قاری اپنے فتاوی میں لکھتے ہیں، یہ آج کل کے امام نہیں ہے، صدیوں پہلے کے ہیں، وہ اپنے فتاوی میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت میں جو کی روٹی، دودھ اور خرما طلب فرمایا۔ موقع تھا حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جو آپ کے صاحبزادے تھے اور بچپن میں فوت ہو گئے تھے، مثال فرما گئے، ان کے سوئم کا موقع تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ سوئم کی فاتحہ کہاں لکھی ہے، میرے پاس آئے اور حدیث لے جائیں۔ ان کے سوئم کی فاتحہ دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی کے اوپر، قرمے پر اور دودھ کے اوپر فاتحہ دی اور صحابہ اکرام میں تقسیم کیا گیا۔ جہاں سے کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ دینا ثابت ہے، کلام الہی پڑھنا کھانے کے اوپر ثابت ہے، سنت رسول ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آگاہ ہو جائیں، یہ حدیث، یہ بات یاد رکھ لیں اور یہاں سے لے جائیں۔ کل کو آپ کو کوئی روکے تو آپ حوالہ دے سکتے ہیں، ورنہ آپ لاجواب ہو جائیں گے۔ ایسے بہت سارے لوگ گھوم رہے ہیں بازاروں میں، دین کے لبادے اور چولے اوڑے ہوئے، جو آپ کو طریقے اور صوفیہ سے دور کرتے چلے آ رہے ہیں، ان کو ہوشیار رہیں، اپنے عقیدوں کی حفاظت کریں۔ نماز، عبادات، روزہ وغیرہ یہ الگ چیز ہے، عقیدہ اس چیز کی روحانیت ہے۔ اگر روحانیت بگڑ گئی نا تو اعمال کام نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، عقیدوں پر ہے۔ عقیدہ خراب ہو گیا اگر تو عمل کسی کام کا نہیں۔ روح اگر خراب ہو گئی تو جسم کتنا ہی تندرست رہے، روح کو ایمان کا نور نہیں ملا، روح کافر ہی رہی، وہ کتنے خوبصورت ہو جہنم میں جائے گا، کتنے ہی تندرست ہو پہلوان ہو جہنم میں جائے گا۔ روح کو نور ایمان سے سجانا ہے۔ تو اولیاء اکرام کے درباروں میں آنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گناہ کرنے لگتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، آپ کے دل کو نور الہی ملتا ہے۔ کس طرح ملتا ہے، اس کی کیا شکل ہے؟ ہم تو ایک مزار پہ حاضر ہوئے ہیں، لوگ تو کہتے ہیں کہ مزار پہ حاضر ہونے سے کیا ہوتا ہے، وہ تو انتقال کر گئے، اس دنیا سے تشریف لے گئے، وہاں پہ جا کے تم بلکہ ان کو ہی سارے طواف کرو، ان سے کیا فیض حاصل کرو گے؟ یہ کہا جاتا ہے، یہ بات چھپی بھی نہیں ہے، کھلم کھلا کہا جاتا ہے۔ میں بتاتا ہوں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس کا دل اللہ کے ذکر سے زندہ ہو گیا، جس کا دل اللہ کے ذکر سے زندہ ہو گیا، وہ کبھی نہیں مرتا۔ ہرگز نمیرت آنکھ دلت زندہ شد بعشق، سب دست بر جرید عالم دوان ماں۔ تقدیر کے رجسٹر میں یہ لکھا ہے کہ جس کا دل اللہ کے ذکر سے، اللہ کے عشق سے، اللہ کی یاد سے زندہ ہو گیا، وہ کبھی نہیں مرتا، اس کا ملک الموت کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ تم مرنے سے پہلے، یعنی فنا ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے عشق میں۔ اور اللہ سے عشق کرنا ہے تو پہلے مرشد سے عشق کریے، پیر و مرشد سے عشق کریے، ان کی محبت میں فنا کو اشتیاق حاصل کریے۔ اللہ رسول کی محبت اس سے آگے کا درجہ ہے۔ پیر ہی آپ کو بارگاہ رسالت کے آداب سکھاتا ہے۔ ابھی آپ نے پیر و مرشد کی بارگاہ کے آداب سیکھے نہیں اور خدا رسول کی بارگاہ تک چلنے لگے، نتیجتاً بے-عزتی ہو جائے گی۔ کامل تو پیر ہی کرے گا، کامل ہی دوسرے کو کامل بناتا ہے۔ جو خود کامل نہیں ہے وہ دوسرے کو کامل نہیں بنا سکتا۔ یہ کامل ہے، یہ پیر کامل ہے، ان کے در پہ آؤ، ان کے در پہ ان کی چوکھٹیں چومو، ان سے فیض مانگو، بھیک مانگو فیض کی۔ اولیاء اکرام سے روح، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کبھی نہیں مرتی۔ یہ جسم جو ہے یہ مٹی میں مل جاتا ہے، اللہ جس کا چاہتا ہے
ورنہ اکثر کا اولیاء کرام کا اور صالحین کا جیسے یوں کہ یوں جسم قبر میں رکھا رہتا ہے. فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 1000 سال پہلے ہوئے ہیں کہ زندگی اور موت میں روح متصرف ہے. جسم آرام کرتا ہے قبر میں، روح جہاں سے آئی ہے وہاں چلی جاتی ہے، اور وہ ایک ساتھ قبر میں بھی اور وہاں پر بھی موجود ہوتی ہے عرش پر، اور اللہ کا ذکر کرتی ہوتی ہے. اگر اللہ کے ولی کی روح ہے تو وہ ذکر کرتی رہتی ہے. آج بھی مولانا ضیاء الدین صاحب کی روح مبارک اور تمام اولیاء کرام کی روح مبارک، جس اولیاء کرام کے مزارات سے درگاہوں پہ آپ جائیں گے وہ سب لوگ حیات ہیں اور اللہ کا ذکر آج بھی کر رہے ہیں. قلب جب جاری ہو جاتا ہے اللہ کے ذکر سے تو وہ کبھی نہیں رکتا. قیامت آ جائے گی، اللہ کا ولی اللہ کا ذکر کرتا رہے گا. میدان حشر قائم ہوگا، اللہ کا ولی اللہ کا ذکر کرتا ہوگا. حساب و کتاب بھی ہوگا تو اللہ کا ولی اللہ کا ذکر کرتا ہوگا. یہ دل، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہمارے پاس، اس کی حفاظت کرنی ہے خطرہ شیطانی، خطرہ نفسانی سے. ولی یہی ہمیں سکھاتے ہیں. اور یہاں آنے سے، کیونکہ یہاں اولیاء اللہ ذکر کرتے ہوتے ہیں اپنے قبور میں ذکر کرتے ہیں، اور ہم دیکھ نہیں سکتے اپنی آنکھوں سے، مگر اولیاء اللہ یہاں اور بھی موجود ہیں، ان کی ارواحیں موجود ہیں اور وہ ذکر میں مصروف ہیں. تو جو ذاکرین کے ساتھ شامل ہوتا ہے، جو ذاکرین کی مجلس میں آتا ہے، جو ذاکرین کی بارگاہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کو بھی بخش دیتا ہوں. فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ تو تیرا ذکر نہیں کر رہا تھا، وہ تو ایسے ہی آ کے بیٹھ گیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی اپنی رحمت سے محروم نہیں رکھتا، میں ان کو بھی بخش دیتا ہوں. تو ذکر میں جو کامل ہوتے ہیں ان کو اولیاء اللہ کہتے ہیں، اس کو مولانا صاحب کہتے ہیں. جن کی روح، جن کا سر، جن کا خفیہ اور اخفا ذکر میں کامل ہے، وہ ولی کامل ہوتے ہیں، وہ قطب آفتاب ہوتے ہیں. ان کے در پر ایک بار بھی اگر چلے گئے تو دو جہاں کی سعادت حاصل ہوتی ہے. ہمارے گناہ جھاڑ دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں. جب عام محفل ذکر کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ذکر کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں ان کے اٹھنے سے پہلے میں ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالتا ہوں، تو سوچئے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اللہ کے ولیوں کے درباروں میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کی چوکھٹیں سنتے رہتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے عرس مناتے ہیں، ان کی بارگاہوں میں حاضری دینا اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں. خوش نصیب ہیں آپ لوگ جو مولانا ضیاء الدین صاحب کے دربار میں آئے. آپ کے لیے خیر ہے مولانا ضیاء الدین صاحب کا، آپ لوگوں کے لیے کرم ہے مولانا ضیاء الدین صاحب کا. بے شک آپ ہی کا حق ہے کہ آپ مولانا ضیاء الدین صاحب کی توجہ اور بے جو کرم حاصل کریں. یہ ایک سچی حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء اکرام سے محبت کرنے کی اور اس کی سنت طریقے پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آج اس چیز کی بہت سخت ضرورت ہے اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے. جس طرح کہ ہم آئے ہیں یہاں اور ہم یہاں آتے آ رہے ہیں ہمارے بچپن سے، ہمارے دادا دادی کے ساتھ، ہمارے ماں باپ کے ساتھ. آج ہم جو ہے عمر رسیدہ ہو چکے ہیں، بزرگ ہو چکے ہیں. یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسلوں کو بزرگان دین کی بارگاہوں سے چوکھٹوں سے چھوڑیں. اور اگر ہم نے ان کو یہ قدریں نہیں دی، یہ طریقہ نہیں دیا، اس کو ہم نے نہیں سکھایا، تو آنے والی نسلیں اس خیر سے محروم ہو جائے گی اور گمراہ کو پھیل جائے گی. ضرورت ہے آج اس بات کی کہ لوگ اولیاء اکرام کی چوکھٹوں کو نہیں چھوڑے. ضرورت ہے آج اس بات کی، کیونکہ یہ گمراہی کا اور وہابیت کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، یہ فرقوں میں بٹ جانے والا دور ہے. لوگ بھٹک رہے ہیں، کہتے ہیں کس کی مانے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. یہ معلوم ہے کیوں کہہ رہے ہیں ایسے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. کس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ مدرسے کی تعلیم حاصل کرتے وہ تو بہت اعلیٰ بات تھی، نوجوان بزرگوں کی صحبتوں تک سے نہیں بیٹھتے. ارے بزرگوں کی صحبتوں تو چھوڑو، اپنے گھر کے بزرگوں کے بڑے بوڑھوں کے پاس بھی نہیں بیٹھتے. یار دوستوں میں یہاں گھومتے رہتے ہیں، موبائل چلاتے رہتے ہیں. وہ کیا آپ کی خاندانی قدریں آگے اپنی نسلوں کو دیں گے؟ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان کو جوڑے بارگاہوں سے اولیاء اکرام کیا، ورنہ گمراہیت تو پھیلتی چلی جا رہی ہے. قرب قیامت ہے. ایسا نہ ہو کہ ہماری نسلوں کا شمار جو ہے غیر لوگوں میں ہو جائے، بلکہ اولیاء اکرام کے غلاموں میں ہونا چاہیے. حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب کے غلاموں میں ہونا چاہیے.
ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वालों में होना चाहिए, उससे मोहब्बत करने वालों में होना चाहिए, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मैं हदीस शरीफ बता रहा हूं आपको, हदीस शरीफ का मफहूम, कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने वलियों में अपनी 100 के 100 हिस्से रहमत बांट देगा और हुक्म देगा अपने वलियों को, ए मेरे वलियों, जिसको भी तुम दुनिया में जानते थे उसको अपने हाथ से पकड़ पकड़ के जन्नत में छोड़ के आओ, बगैर हिसाब किताब, बगैर हिसाब किताब, बगैर हिसाब किताब। कोई कब्र से निकल के खड़ा हुआ है, कोई हिसाब किताब की तरफ जा रहा है, कोई पुल सिरात पर जा रहा है, लेकिन वो दुनिया में अल्लाह के वली से मोहब्बत करता था, उनकी फातिहाएं दिलाता था, उनके उर्दू में हाजिरी देता था, यही नहीं उनकी तालीमात पर भी अमल करता था, यही नहीं उनके सिलसिले के फरोग देने में भी मेहनत करता था, उनसे मोहब्बत करता था, दूसरों को लाके उनके दरबार से जोड़ता था। वो मोहब्बत करने वाला है, ये औलिया उसको पहचान लेंगे। फर्ज करिए आप मैदान हश्र में खड़े हैं, आमाल में गिरफ्तार है और अल्लाह ताला हुक्म देता है, और क्योंकि आप मौलाना जियाउद्दीन साहब की विलायत के हैं, मौलाना साहब आपका हाथ पकड़ते हैं और आपको हश्र के दिन की उस मुसीबत से नजात दिलाकर सीधे जन्नत में छुड़ाते हैं बगैर हिसाब व किताब। हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस शरीफ है कि औलिया इकराम से अपनी जान पहचान बनाए रखो। ए लोगों, आपने सहाबा को मुखातिब करके फरमाया कि औलिया इकराम से अपनी जान पहचान बनाए रखो। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जो क़यामत के दिन तुम्हारी मग़फ़िरतें करवाएंगे। तो यहाँ जान पहचान होगी तो वहां जान पहचान काम आएगी। तो यहाँ जान पहचान नहीं बनाएगा और दूर रहेगा औलिया इकराम की बारगाहों, तो वहां महरूम रह जाएगा, उसका कोई पूछने वाला न होगा, फिर वो होंगे और उसके अमाल। अब देता रहे हिसाब व किताब। हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, या अल्लाह मेरी उम्मत, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी उम्मत में से 70,000 ऐसे अफराद चुने हैं जो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पूरी रात सजदे में पड़े रहे, अर्ज किया बारी ताला इसमें इजाफा कर। तो हुजूर अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसमें मैंने और इजाफा किया और इन 70,000 में से हर 1000 अपने साथ 70,000 लेकर जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अर्ज किया, तीसरी रात फिर जाके और सजदे में पड़े रहे, अर्ज किया बारी ताला इसमें इजाफा फरमा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोहम्मद, इन वलियों में से जो बिला हिसाब व किताब बख्शे जाएंगे, इनमें से हर एक अपने साथ 70,000 लोगों को बिना हिसाब किताब करना चाहिए। देखो वलियों से जुड़ने का कैसा फायदा है। बिला हिसाब किताब बख्शे जा रहे हो, जन्नतें मिल रही हैं, वरना अल्लाह ताला की गिरफ्त बड़ी सख्त है, वहां दोज़ख का अज़ाब बड़ा सख्त है। बेशक बात लोग आपको आखिरत का खौफ दिलाते हैं और बेशक सही बात है, हमें आखिरत का खौफ होना चाहिए, हमें अल्लाह से डरना चाहिए, लेकिन हमें अल्लाह से उम्मीद भी रखनी चाहिए और हमें अल्लाह के नबी से भी उम्मीद रखना चाहिए और हमें अल्लाह के वलियों से भी उम्मीद रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी ने ही हमें ये तालीम दी है कि वलियों से जान पहचान बना के रखो, आखिरत में काम आएगी, यहाँ महरूम रहोगे वरना। देखिए, सिलसिलों में मुरीद होना, ये जान पहचान की सनत लेना है। जिस तरह से हम अपना पासपोर्ट बनवाते हैं, जिस तरह से हम अपना आधार कार्ड बनवाते हैं कि काम आए, इसी तरह शिकरा जो हमें पीरो मुर्शिद की तरफ दिया जाता है, ये आखिरत में काम आता है। और इसकी मिसाल मैं हजरत मौलाना जियाउद्दीन साहब के एक वाक़े से आपको देता हूँ। यहाँ जयपुर का ही वाक़या है। हजरत मौलाना जियाउद्दीन साहब का एक मुरीद था जिसका किसी जंग में इंतकाल हो गया। जयपुर के महाराजा की फौज में था वो सिपाही, जंग में भेजा गया, जंग में वो शहीद हो गया, उसको तदबीर कर दिया गया। फिर 3 दिन बाद वो अपने भाइयों के ख्वाब में आया और उसने कहा कि मेरे पीरो मुर्शिद मौलाना जियाउद्दीन साहब हैं, उनसे मेरा शिकरा लाओ। वो भाई मौलाना जियाउद्दीन साहब के पास आए, अर्ज किया, हुजूर आपके हम फला मुरीद के भाई हैं और वो जंग में शहीद हो गया है, शहादत का मर्तबा पाया है, लेकिन ख्वाब में आके हमसे कहता है कि मुझे मेरे पीरो मुर्शिद से मेरा शिकरा लाओ, मुझे शिकरे की बहुत सख्त जरूरत है। मौलाना जियाउद्दीन साहब फरमाते हैं, ऐसा वाकया मैंने ना किसी किताब में पढ़ा, ये मेरे साथ ही पहली मर्तबा हो रहा है। अब जैसे वो ख्वाब में आए तो उससे पूछना
کہ بھائی تم عالم آخرت میں ہو اور ہم دنیا میں ہیں، ہجرت تو یہاں دنیا میں دیا جاتا ہے، آخرت میں ہم ہجرت کس طرح پہنچا ہے؟ چنانچہ وہ مرید پھر اپنے بھائیوں کے ساتھ میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ یتیم بچوں کو شجرا لکھوا کر میرے پیر و مرشد سے شربت میں گھولنا اور میری فاتحہ دلا کر یتیم بچوں کو پلا دینا، میرا شجرا میرے پاس پہنچ جائے۔ روحانی پہلو بتا رہا ہوں، سارے روحانی پہلو، یہاں پہ فطری مسئلے مسائل بیان نہیں کرتے۔ حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب شجرا لکھتے ہیں اور پانی میں شربت میں گھولتے ہیں اور یتیم بچوں کو پلوا دیتے ہیں۔ وہ شہید خواب میں آتا ہے اور کہتا ہے بڑا خوش ہو کر کے میرے پیر و مرشد کو میری طرف سے سلام عرض کرنا اور کہنا میرا شجرا میرے پاس پہنچ گیا، میرا شجرا میرے پاس پہنچ گیا۔ بڑی خوشی سے وہ یہ بات کہتا ہے۔ مولانا ضیاء الدین صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر میں شجرے کی کتنی زبردست اہمیت ہے۔ ایک اور واقعہ بتاؤں، صحابہ اکرام کی مثال، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دونوں بچے کھیل رہے تھے۔ شجرے کے متعلق بتا رہا ہوں، جو قبر میں شجرا رکھا جاتا ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ کہتے ہیں جو صحابہ نے عمل کیا، صحابہ شجرا رکھتے تھے، ایسی کوئی سند رکھتے تھے جو تم رکھتے ہو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھیل رہے تھے، دونوں بچے تھے، وہ کھیل میں آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا، عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، کہ تمہارے باپ تو ہمارے نانا رسول اللہ کے غلام ہے، غلام۔ کیا کہا؟ کہ تمہارے باپ عمر تو ہمارے نانا رسول اللہ کے غلام ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان کو برا لگا، وہ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، اپنے والد کے پاس، کہا ابا جان حسن نے ایسا ایسا کہا آپ کے بارے میں کہ تمہارے باپ تو ہمارے غلام، ہماری لڑائی ہو گئی تھی، تو ایسا کیسے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنتے ہی فوراً حضرت حسن علیہ السلام کے پاس گئے، کہا بیٹا حسن کیا عبدالعزیز صحیح کہہ رہا ہے؟ ایسا ہی ہے؟ عبداللہ ابن عمر صحیح کہہ رہا ہے؟ کیا ایسا ہی واقعہ ہے؟ کیا تم نے ایسا کہا ہے کہ عمر تمہارے نانا کا غلام ہے؟ تو انہوں نے ڈرتے ڈرتے کہ بھائی والد کو میری شکایت کری، کہا جی میں نے ایسا کہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عقیدہ دیکھیے، آج بات کرتے ہیں لوگ، محبت اہل بیت دیکھیے عمر رضی اللہ عنہ، رسول اللہ کے نوازوں سے محبت دیکھیے، رسول اللہ کے گھرانوں سے دیکھیے خلفائے راشدین کی محبت۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بیٹا حسن یہ بات کہ عمر تمہارے نانا کا غلام ہے ایک کاغذ پر لکھ کر دے دو۔ عمر تمہارے نانا کا غلام ہے ایک کاغذ پر لکھ کر دے دو۔ حضرت امام حسن ایک کاغذ پر لکھ کر دے دیتے ہیں، وہ پرچہ لے جاتے ہیں حضرت عمر اور صحابہ میں اعلان کرتے ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ کاغذ کہ عمر رسول اللہ کا غلام ہے اور اس کی سند حسن دے رہا ہے، یہ پرچہ میری قبر میں رکھ دینا، کہ فرشتے آئے تو وہ بھی دیکھے کہ عمر تو رسول اللہ کا غلام ہے۔ اب آتا ہوں میں شجروں کی طرف کہ شجرے کیا ہیں؟ یہ شجرے یہ ہے کہ مولا علی رسول اللہ کے غلام ہے اور مولا علی کے غلام حسن بصری ہے اور حسن بصری کے غلام عبد الواحد بن زید ہے، اور اس طرح سلسلے وار غلام ابن غلام ابن غلام کے غلام، غلام کے غلام، غلام کے غلام ہوتا ہوا یہ شجرا ہم تک پہنچتا ہے۔ یہ سندیں ہیں، یہ طریقے ثابت ہے صحابہ اکرام، دست بوسیاں قدم بوسیاں جو مرشدوں کی کری جاتی ہے، صحابہ اکرام کا طریقہ ہے۔ بعض لوگ اسے کہتے ہیں کہ سجدہ ہو رہا ہے، ہرگز نہیں۔ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومتے تھے، ہاتھ مبارک دست مبارک چومتے تھے، آپ بال ترشواتے تھے تو بال مبارک کو منہ مبارک کو سنبھال کے رکھتے تھے، ایک دوسرے کو دیتے تھے، آپ وضو فرماتے تھے تو کلی کا پانی تک پی جاتے تھے، آپ اگر لعاب ذہن نکالتے تھے تو وہ اپنے چہروں پر مل لیتے تھے۔ یہ محبت تھی صحابہ اکرام سے، جو آج ہم جسے پیر پرستی کہتے ہیں کہ مریدین اپنے پیروں پہ مر مٹتے ہیں، یہ سنت یہ طریقہ ہمیں صحابہ اکرام نے دیا ہے۔ ہم کوئی بات کے دین پر یہ کوئی نئی چیزیں ایجاد کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہمارا دین صحابہ اکرام کا ہی دین ہے۔ آج بعض لوگ بات کرتے ہیں صحابہ کے طریقے پر عمل کرو، یہ صحابہ کا طریقہ ہے، مر مٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہی مولانا ضیاء الدین صاحب نے سکھایا ہے، یہی خواجہ غریب نواز نے سکھایا ہے، یہی تمام اولیاء اللہ کا پیغام ہے، اور یہی پیغام یہاں سے آپ کو دیا جا رہا ہے۔ اولیاء اللہ کی بارگاہ کو کبھی نہ چھوڑنا،
ورنہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی نعمتوں سے محروم ہو جاؤ گے. شہادتیں نہیں مل پائیں گی, بلا حساب و کتاب نہیں بخشے جاؤ گے, حساب میں پکڑ لیے جاؤ گے, اور اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے. یہ یاد رکھو کہ اولیاء کرام ہماری نجات کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اب سلام کا نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے.